اچھا، ایک اور عجیب بات کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں جو ماضی کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی تھیں، ان پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے عالم میں یا لڑکپن کے عالم میں سب سے پہلے ایک راہب نے دی تھی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ تجارتی سفر میں جا رہے تھے تو پوچھا یہ بچہ کون ہے، سوالات جوابات آپ کو یاد ہیں کیا کیے؟ تو پھر سوال جواب کرنے کے بعد جب یہ کہا تھا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، بہت ساری لمبی گفتگو ہے، تو ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کیسے بتایا کہ اللہ کے آخری نبی ہیں، تو میں ہماری کتابوں کے اندر ان کی نشانیاں موجود ہیں، اور سب سے اہم ترین نشانی جو میں نے دیکھی ہے وہ میں نے رات کو دیکھی ہے۔ تو رات کو کیا نشانی دیکھی ہے؟ تو میں سال ہر سال غار کے اندر رہ کر عبادت کرتا تھا۔ عیسائیت میں رہبانیت تھی، دنیا سے کٹ کے، دنیا کو چھوڑ کے، ہر چیز ترک کر کے بس الگ تھلگ ہو کے اللہ کی عبادت کرنا۔ تو وہ راہب تھا، غار کے اندر رہ کے عبادت کرتا تھا، میں باہر نہیں نکلتا تھا، باہر جھانکتا بھی نہیں تھا۔ یہ پہلی رات تھی کہ جب غار کے دانے سے میں نے باہر کو ایسے جھانکا تو میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے بنائے ہوئے سارے درخت سجدے میں گرے ہوئے ہیں، اور یہ نشانی تھی ہماری کتابوں کے اندر کہ جب آخری نبی مبعوث ہوں گے تو اللہ کی مخلوق اللہ کو اس طرح سجدہ کرے گی۔ درخت اس وقت تک سجدہ کرتے ہوئے انسان کو نظر نہیں آ سکتے کہ جب تک اللہ کو کوئی نبی مبعوث نہ ہو، اور ہماری کتابوں کے مطابق یہ آخری نبی کا زمانہ ہے، اس لیے یہ آخری نبی۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کا زمانہ ہے، لیکن پیشن گوئی رات کے عالم میں درختوں کے سجدے سے ہو رہی ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو قریب کرنا چاہا، قریب آ جاؤ میرے قریب، آ جاؤ میرے قریب، تو کہاں بلایا؟ آپ کو پتہ ہے، کوہ طور پر بلایا۔ کوہ طور پر جب بلایا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلۃ۔ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلا لیا، کوہ طور پر بلا لیا۔ جب ملاقات ہوتی ہے نا محب اور محبوب کے درمیان تو پھر لطف تو آتا ہے نا۔ آپ سے کوئی ملنے آئے اور آپ کو اس سے محبت ہو، آپ کا دل چاہے گا کہ جلدی چلا جائے۔ آپ نہیں کہتے یار 10 منٹ اور بیٹھ جا، یار آدھا گھنٹہ اور بیٹھ جا، یار آج ادھر ہمارے ہاں قیام کر لو، ایسے ہی کہتے ہیں نا۔ اس سے کہتے ہیں جس سے محبت ہو، اور جو درد سرد ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یار بس کر، دماغ نہ کھا، بس کافی ہو گیا۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کو بندہ ٹھہراتا ہے، اس کو روکتا ہے، چاہتا ہے کہ کچھ وقت اور گزر جائے، کچھ وقت اور گزر جائے۔ یہاں محبت دونوں طرف سے تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کا دل محبت الہی سے لبریز ہو گیا، اور اللہ جل شانہ نے تو ان کو ویسے ہی کلیم اللہ کا کلام کرنے والے میرے ساتھ بات چیت کرنے والے، اور بات چیت کرنے میں بھی حد کر دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حد کر دی کہ جب اللہ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں یہ چیز کیا ہے؟ حالانکہ اللہ کو پتہ ہے کہ ڈنڈا ہے، سوٹی ہے، لاٹھی ہے، عصا ہے، پتہ ہونے کے باوجود پوچھتے ہیں وما تلک بیمینک یا موسیٰ۔ آگے سے موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ دیتے ہیں نا اللہ جی یہ سوٹی ہے، لاٹھی ہے، ڈنڈا ہے، عصا ہے، نہیں یہ نہیں۔ قال هي عصاي اتوکا علیہا واغش بها علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى۔ سوال اتنا سا اور جواب اتنا بڑا، اتنا بڑا جواب۔ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیا کیا؟ مختصر جواب دینا تھا اللہ جی یہ تو لاٹھی ہے۔ فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہوئے لطف اتنا آ رہا تھا، لطف اتنا آ رہا تھا کہ میں اور بات کرتا جاؤں، اور بات کرتا جاؤں، اور بات کرتا جاؤں۔ یہ لطف ہے دونوں طرف سے محبت کے۔ محبت میں تب مزہ ہے کہ دونوں ہوں بے قرار، دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی۔ تو چونکہ 30 راتوں کے لیے، اچھا ان 30 راتوں میں کیا دن موجود نہیں تھے؟ آپ جانتے ہیں نا یہ کہ کیا موسیٰ علیہ السلام رات کو تو کوئی طور پر چلے جاتے تھے اور پھر وہاں رات گزار کے تو واپس اپنی قوم میں آ جاتے تھے؟ ایسا تو نہیں تھا نا، دنوں کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلۃ، ہم نے 30 راتوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے وعدے کے مطابق وہاں بلایا، اور پھر 30 راتوں پہ انحصار نہیں کیا۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ، 40 لیلہ، ان 30 میں 10 اور راتوں کو شامل کر، 10 اور راتوں کو شامل کر کے 40 مکمل کر دی۔ نبوت دینی تھی، اللہ براہ راست اپنے نبی کی تربیت کر رہا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کوہ طور پر تو راتوں کا تذکرہ ہے، راتوں کا تذکرہ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایک ایسی رات عطا کی ہے، ایک ایسی رات جس کا تذکرہ ابھی آپ نے سنا ہے، جو آیات آپ نے سنی ہے، اس جیسی رات آدم سے لے کے عیسیٰ تک اللہ تعالیٰ نے کسی ایک نبی کو بھی نہیں عطا کی۔ یہ ہے میری اور آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عظمت، جو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے نبی دے گئے ہیں، یا اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے۔ یہ عظمت اور یہ فضیلت اور یہ بلندی اور یہ رفت، یہ عروج کسی امت کو نہیں ملا۔ یہ ایک ہی امت ہے، وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یا ایک ہی ذات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ ایک ایسی رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جس کے لمحے بھر کی عبادت، کہ جس کی ایک رات کی عبادت، کہ جس کے ایک حصے کی عبادت 83 سال کی عبادت کو کراس کر جائے، 83 سال کی عبادت تک نہ پہنچے، اس کو کراس کر کے کہیں آگے نکل جائے، اتنی فضیلت والی رات اللہ نے کسی کو عطا نہیں کی۔ یہ لیلۃ القدر ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو ملی۔ لیکن باپ کی اولاد اگر لائق ہو نا، تو وہ بڑا باپ کی وراثت کو بڑے اچھے اور خوبصورت طریقے سے استعمال بھی کرتی ہے، اور ڈھنگ کے ساتھ اس وراثت میں رہتے ہوئے زندگی بھی گزارتی ہے۔ لیکن اگر اولاد نالائق ہو، نکھٹو ہو، نکمی ہو، تو بڑا باپ اربوں چھوڑ کے چلا جائے، وہ دنوں کے اندر اڑا کے کنگلے بن جائیں گے، بھیک مانگنے والے اور ہاتھ پھیلانے والے بن جائیں گے۔ یہ اولاد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اولاد کیسی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے تو ہمیں اتنی قیمتی چیز کہ جس کی قیمت کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اتنی قیمت عطا کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم امتی اس قیمت کی قدر و منزلت جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اس طرح حاصل کرتے ہیں کہ جس طرح حاصل کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ایک حدیث آپ سنتے ہیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لائے اور صحابہ کے مجمع میں آئے اور آ کر یہ فرمایا کہ میں آپ کو لیلۃ القدر کے بارے میں باخبر کرنے کے لیے آ رہا تھا، اور جو ہی میں باہر نکلا تو دو آدمی لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، بحث رہے تھے، کسی تنازع میں الجھ رہے تھے۔ بس ان کا لڑنا، ان کا جھگڑنا، ان کا بحث کرنا، ان کے تنازع کے اندر یہ حالت پیدا کرنا، یہ عمل ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن سے لیلۃ القدر کی معین تاریخ کو ہی اٹھا لیا۔ اللہ کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، کیا اشارہ کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرا امتی جب امتی سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، فساد کرتا ہے، فضول بحث کرتا ہے، تنازع کھڑا کرتا ہے، اس کی نحوست، اس کے گناہ کی اتنی پھیلتی ہے کہ نیک اعمال کی برکات اٹھا لی جاتی ہے، نیک اعمال کی برکات اٹھا لی جاتی ہے۔ ایک نقطہ تو یہ ملا۔ دوسرا نقطہ یہ ملا کہ اچھا میں آپ کو باخبر کر دیتا ہوں کہ معین تاریخ تو کوئی نہیں، لیکن رمضان کے آخر عشرے کی تاخراتوں میں اس کو تلاش کرو، یہ تو متعین کر دیا نا۔ لیکن یہ متعین کرنے کے ساتھ ساتھ تربیت یہ کی کہ اگر تم بھی ایسے کام کر کے اس کو تلاش کرنے کے لیے آؤ گے تو پھر تمہیں ملے گی نہیں، ملے گی نہیں۔